اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہے۔ مکافات عمل ہو کر رہتا ہے، دیر سویر ہو سکتی ہے مگر ٹل نہیں سکتا۔ آج جو اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہو کھیل تماشا سمجھ کر، کل یہی آنکھوں سے نکلے گا آنسوؤں کی صورت میں۔ کائنات خوبصورت یا بدصورت نہیں، یہ محبت ہے جو آپ کی کائنات خوبصورت بناتی ہے، ورنہ متنفر لوگ تو پھولوں کو بھی مسل دیتے ہیں۔ توڑنا نہیں جوڑنا سیکھیں، کیونکہ توڑنے والوں کی حویلیاں بھی ویران رہتی ہیں اور جوڑنے والوں کی قبریں بھی آباد رہتی ہیں۔ اچھے لوگوں سے اللہ بہت امتحان لیتا ہے پر ساتھ نہیں چھوڑتا، اور برے لوگوں کو بہت کچھ دیتا ہے پر ساتھ نہیں دیتا۔ میری لاکھ برائیوں کو جانتے ہوئے بھی مجھ سے بے انتہا محبت کرنے والا صرف میرا اللہ ہے۔ میں نے کہا تھک چکا ہوں، جواب آیا اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ جس کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہے۔ اگر آپ سیکھ جائیں کہ کیا نظر انداز کرنا ہے تو زندگی خوبصورت بن جائے گی۔ جو دل کے سچے ہوتے ہیں وہ اکثر اکیلے ہوتے ہیں۔ کم ظرف لوگ رشتوں کو آزماتے زیادہ اور نبھاتے کم ہیں۔ کتابوں اور مشاہدوں سے انسان سیکھتا ضرور ہے، لیکن سبق وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ ہم چاہے جو کچھ بھی کہیں یا لکھیں، اس کے باوجود جو باتیں دل میں رہ جاتی ہیں وہ ان سے کئی بڑی ہوتی ہیں۔ منزلیں ہمیشہ انہی کو ملتی ہیں جو منزلوں کو تلاش کرتے ہیں۔ مجھے وہ لوگ اچھے لگتے ہیں جو زندگی کی تلخیوں کی وجہ سے خود تلخ نہیں ہوتے، جو ہمیشہ مسکراتے رہتے ہیں، ہلکے پھلکے انداز میں بات کہتے ہیں اور سنتے ہیں۔ یقین جانیے زندگی انہی لوگوں کی وجہ سے خوبصورت اور جینے کے قابل ہے۔ دوسروں کو نقصان پہنچائے بغیر، بدنام کیے بغیر، حسد کیے بغیر، ان سے الجھے بغیر آگے نکل جانے کا ہنر سیکھیں۔ ہم سفر خوبصورت نہیں، قدر کرنے والا ہونا چاہیے۔ گھر پیسے اور طاقت سے نہیں، محبت اور اتفاق سے بنتے ہیں۔ کائنات میں ایسا کوئی غم نہیں جسے اللہ بھر نہیں سکتا۔ انسان پیدائشی طور پر کسی سے نفرت نہیں کرتا، نفرت کرنا اسے سکھایا جاتا ہے۔ والدین سکھاتے ہیں، اسکول کی کتابیں سکھاتی ہیں، میڈیا سکھاتا ہے، ورنہ انسان کی فطرت تو محبت کرنا ہے۔ غم بڑی سفید چیز ہے، یہ اللہ کی رضا کو سمجھنے کا ایک طریقہ ہے۔ اپنی شخصیت اور عاقبت کو سنوارنے کے لیے اہم ہے۔ غم نہ ہو تو زندگی عادی رہ جائے۔ احساس کے رشتے دستک کے محتاج نہیں ہوتے، یہ تو خوشبو کی طرح ہوتے ہیں جو بند دروازوں سے بھی گزر جاتے ہیں۔ کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی رنجشوں میں بھی ہمارے بہت اہم فیصلے چھپے ہوتے ہیں۔ اختلافات اکثر اوقات لوگوں کو بہتر اور بڑے فیصلے لینے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، جو بعد ازاں ان کے لیے خیر ہی خیر ثابت ہوتے ہیں۔ اس لیے ہر شر میں بھی خیر کو دیکھنے کی نظر رکھیے۔ فاصلے معنی نہیں رکھتے، تعلق میں مخلصی ہونی چاہیے۔ ضروری نہیں آپ کی زندگی میں بے چینی یا خالی پن کسی شخص کے جانے، کسی خواہش کے پورا نہ ہو سکنے یا کسی چیز کے نہ ملنے کی وجہ سے ہو۔ جب ہماری روح پر
چھوٹے چھوٹے گناہوں کا بوجھ بڑھ جاتا ہے تو یہ سکون مانگتی ہے جو صرف سجدے میں ہے۔ جو شخص آپ کے احساس اور آپ کی زندگی میں اپنی ضرورت کو نہ ہی سمجھتا ہے اور نہ ہی اہمیت دیتا ہے، وہ رفتہ رفتہ آپ کی زندگی میں اپنی اہمیت اور جگہ کھو دیتا ہے۔ پت جھڑ وہ موسم ہے جو یہ بتا دیتا ہے کہ ایک موسم ایسا بھی آتا ہے جب سب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، وہ بھی جن کا وجود ہی آپ کے دم سے ہو۔ کون دیکھتا ہے اب کسی کو سیرت اخلاق سے، صرف خوبصورتی کو پوچھتے ہیں نئے زمانے کے لوگ۔ وجوہات ضرور تلاش کریں لیکن حل مثبت ہو۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں۔ اللہ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ کسی ایسی جگہ دل کو ذلیل نہ ہونے دے کہ اچھے اخلاق سے بھروسہ اٹھ جائے۔ کوئی کسی کا منتظر نہیں ہوتا، ہم خود کو بے وقوف بناتے ہیں۔ یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کبھی اپنی مخلوق کو تنہا نہیں چھوڑتا، مخلوق اللہ کو چھوڑتی ہے۔ اور دھیان رکھنا، جو جا رہا ہو اسے جانے دینا، مگر جو واپس آ رہا ہو اس پر کبھی اپنا دروازہ بند نہ کرنا۔ یہ بھی اللہ کی صفت ہے، اللہ واپس آنے والوں کے لیے ہمیشہ اپنا دروازہ کھلا رکھتا ہے۔ تم یہ کرتے رہنا، تمہارے دروازے پر میلہ لگا رہے گا۔ تم جب عزیز رشتہ داروں، اولاد اور دوستوں سے چڑھنے لگو تو جان لو اللہ تم سے ناراض ہے، اور تم جب اپنے دل میں دشمنوں کے لیے رحم محسوس کرنے لگو تو سمجھ لو تمہارا خالق تم سے راضی ہے۔ اللہ راضی رہے گا تو جگ راضی رہے گا، وہ ناراض ہوگا تو نعمتوں سے خوشبو اڑ جائے گی۔ زندگی میں جب خوشی اور سکون کم ہو جائے تو سیر پر نکل جاؤ، تمہیں راستے میں سکون بھی ملے گا اور خوشی بھی۔ دنیا میں بے سامان آئے تھے، بے سامان واپس جاؤ گے، سامان جمع نہ کرو۔ جو مانگ لے اس کو دے دو، جو بھول جائے اسے بھول جاؤ۔ اپنی خواہشوں کو کبھی اپنے قدموں سے آگے نہ نکلنے دو۔ جو مل گیا اس پر شکر کرو، جو چھن گیا اس پر افسوس نہ کرو۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن لوگ وہ ہیں جنہیں اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے کی عادت ہو۔